الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق اللہ العظیم. اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے. اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہیں، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا. محترم برس و بزرگوں کو جس مجلس میں بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی جو اس سے پہلے آیت کریمہ ہے وما انزل اللہ من السماء کے وما انزل اللہ من السماء من ماء، اس کے ماتحت اشارہ فرمایا تھا کہ کون جو دریاؤں کی موجود اٹھا کر اس کو بادل بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دریا کے پانی سے آسمان سے برسنے والے پانی کو پیدا کرتا ہے. جب وہ دریا کی شکل میں تھا تو وہ کڑوا تھا، وہ کھارا تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو بادل بنا کر آسمانوں پر اٹھایا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا بھی کر دیا اور وہ اس کو انسانیت کے لیے فائدے والا بھی بنا دیا. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے وہ مردہ حصوں کو زندہ کر دیا جہاں کئی سالوں سے کئی زمانے سے پانی کے نہ ہونے کی بنیاد پر بالکل زمین سوکھی ہو گئی تھی، بالکل مردہ ہو چکی تھی، اور اس جگہ سے کسی چیز کے اگنے کی، کسی چیز کے فصل کے نکلنے کی امید نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت سارے چوپاہے اور جانور پھیلا دیے ہیں جو ان بارش کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو ان بارش کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کر دیا. اور آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں وہ تصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کی جو گردش ہے اس میں بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. یہ ہواؤں کا چلنا، ہوا اوپر سے نیچے اور آگے سے پیچھے، کبھی مشرق سے مغرب، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، کبھی شمال سے جنوب کی طرف، ان جہتوں میں ہواؤں کا چلنا، اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی نشانی ہے. اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا والسحاب المسخر بین السماء، اور ان بادلوں میں اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں. نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لٹکایا ہوا ہے، نہ زمین کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹکایا ہوا ہے، بلکہ بغیر سہارے کے وہ بالکل اٹکے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تو ان بادلوں میں بھی جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کے، مسخر کا لفظ عرض کیا گیا تھا کہ تابعدار بننے کے معنی کے اندر آتا ہے کسی کی مان کر چلنا، منوانے کا جذبہ نہ ہو بلکہ ماننے کا ہو. تو اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے مسخر بین السماء، کہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے تابعدار بن کر یہ جو بادل چلتے پھرتے ہیں اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی نشانی ہے. ان آیتوں میں یہ باتیں عرض کی گئی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، یہ تمام جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس سے جو پہلے والی آیت کے اندر، یہ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقلوں سے کام لیتے ہیں، جو عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو اپنی عقل کو حق بات کی معرفت کے لیے اور سچائی کی رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ورنہ بہت لوگ کی عقلیں وہ ہوتی ہیں جو ایک ہی طرف چلتی ہیں، ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی ہیں، کس طرح دنیا کا فائدہ ہو جائے، کس طرح اپنی باتیں منوائی جائے، کس طرح اپنی چیزیں پوری ہو جائے. بلکہ وہ جس ڈائریکشن میں اس کو استعمال کرنے کا حکم ہے شریعت کی طرف سے، وہاں لوگ رسائی نہیں ہوتی. اس مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہوا ہے کہ عقل کا صحیح استعمال شریعت کے ماتحت رہ کر ہے، شریعت کے حدود میں، شریعت کے لمیٹیشن میں رہ کے عقل کو استعمال کرنا، یہ عقل کا صحیح استعمال ہے.
اور عقل کے اس استعمال پر اللہ کی طرف سے ثواب دیا جائے گا. اور کوئی آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے شریعت کی بارڈر اور باؤنڈریز کو کراس کر کے، قرآن اور حدیث کی لمیٹیشن کو کراس کر کے، اس عقل کے استعمال پر وہ آدمی گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہ ہونے پر اس کو آدمی کو اللہ کے یہاں پکڑ ہوتی ہے، اس کے اوپر وبال ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے یہاں گنہگار ٹھہرا جائے گا. تو اس میں بھی مفسرین نے بڑا اشارہ کیا تھا. لیکن آج کی مجلس میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف چیزیں یہ پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ کائنات کے جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہے، اس کا جو تخلیق ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا صرف ایک اللہ ہے. اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی شامل نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، وہ تمام کنٹرول کا مالک ہے. تو اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اوپر ان کی عقلوں کو دستک دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو حقیقتوں کو پہچانے بغیر اپنی عقلوں سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر کیے بغیر اپنی عقلوں سے کام لیتے ہیں، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں، ان کے واقعات کیا ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر وعیدیں کیا آتی ہیں، اس کو اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اسی چیز کو حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ نے اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے والی اوپر والی آیت کے اندر توحید کی دلیل بیان کی گئی تھی، اور آنے والی آیت کے اندر مشرکین کی جو غلطی ہیں اور ان غلطی کے اوپر جو وعید ہیں اس کو اللہ تعالیٰ آنے والی آیتوں کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں، اس کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اس کے باوجود، کس کے باوجود؟ آگے جو دلائل جو نشانیاں بیان کی گئی تھی اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، کہ اللہ کی طاقت اور قوت میں کسی کو کوئی شرکت نہیں ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی تخلیق میں غور کیے بغیر، اللہ کے کریشن میں غور کیے بغیر اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ شرک ٹھہراتے ہیں. اس میں لفظ استعمال کے انداز کا جو لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے یہ جمع کا معنی میں ہے، یہ پلورل ہے. اس کا سنگولر جو معنی ہوتا ہے وہ ندن ہوتا ہے، اور ندن کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے کام میں کسی کو اپنا پارٹنر بنانا، شریک ٹھہرانا، اپنے کام میں کسی کو اپنا ساجی کرنا. کوئی کام ایک آدمی کر رہا تھا، اسی کام کو دو آدمی مل کے کر رہے ہیں تو دوسرا آدمی اس کو ندن کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کا شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا کے اندر معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو تراش کے رکھا ہوا ہے، یا ان بتوں کو میرا پارٹنر بناتے ہیں، میرا مددگار بناتے ہیں، اور میری کاموں کے اندر یہ خیال کرتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے جو کام ہیں، جو امور ہیں، اللہ ان کی پارٹنرشپ کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ. ان کا یہ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا، اور آج کے زمانے کے اندر بہت سے جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے، ان کا یہ خیال ہے. یہاں تک کہ یہود اور نصارہ جو اللہ کے اولاد ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے پارٹنر ٹھہراتے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ کسی کام کو انجام دینے کے اندر اپنی اولاد کا محتاج ہے، اپنی بیوی کا محتاج ہے. نعوذ باللہ. اسی طرح وہ یہود خیال کرتے ہیں کہ اللہ کا جو بیٹا عزیر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا پارٹنر ہے اللہ کے کام کو انجام دینے کے لیے، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس طرح کے خیالات ان آیت کریمہ کے ذریعے سے تردید کی جاتی ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور اس کے باوجود جو لوگ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان معبودوں کو، ان بتوں کو، ان چیزوں کو جس کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کی قدرت کے اندر شریک بنایا ہے، پارٹنر بنایا ہے. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جس سے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے. یہ تو مشرکین کا حال بیان کیا. آگے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں لیکن ایک گروہ اور بھی زمین پہ زندگی گزارتا ہے جن کو ایمان والے کہا جاتا ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے، اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. یہاں لفظ اشد کو بڑھا دیا گیا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر اپنے رب کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اپنے رب کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے ایمان والوں کے دلوں کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما دی. اور کیوں نہ ہو اللہ کی محبت؟ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر قدم پر اللہ کی نعمتوں سے ہم مستفیض ہوتے ہیں.
کھانے پینے اوڑھنے بیٹھنے اور یہاں تک کہ ہمارے اعضاء کا صحیح سلامت ہونا، ہمارے 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 جسم کا کام کرنا، بیماریوں سے صحت اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے۔ ضرورت کے لیے مال کا مل جانا یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ بہتر خیر المعونہ کا لفظ حدیث شریف میں آتا ہے، دنیا کے بڑا خیر المعونہ، زندگی گزارنے کا بہترین سرمایہ ہے۔ دنیا جو ہے نا، دنیا زندگی گزارنے کا بہترین سرمایہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے بڑی دنیا اس آدمی کی وہ ہے جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے، فانی ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز کو بنا لے۔ تو سمجھدار آدمی ہے کہ دنیا فانی ہونے والی ہے، تو فانی ہونے والی چیز سے اس نے باقی رہنے والی آخرت کو بنا لیا۔ اور سب سے بے وقوف آدمی وہ ہے جو فانی ہونے والی چیز سے فانی ہونے والی چیز بنائے۔ دنیا فانی ہونے والی ہے اور دنیا سے دنیا بنا رہا ہے، دنیا سے دنیا بنا رہا ہے، تو ایک فانی ہونے والی چیز سے آخرت جو دنیا ہے دوسری، اس کو فانی ہونے والا بنا رہا ہے۔ لیکن بہترین عقل مند آدمی وہ ہے، سے بہت سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا بہترین اس آدمی کے لیے جو اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، کیونکہ آخرت کے بنانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، جنت کمانے کا کوئی اور مقام نہیں ہے، یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں جنت بنانی ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آدمی اس دنیا کو صحیح جگہ استعمال بھی تو کریں، صحیح ڈائریکشن میں اس کو استعمال بھی تو کریں۔ اکثر مجمع یہ ہوتا ہے، اور اکثریت ہم میں سے وہ ہے جو ان نعمتوں کو غلط استعمال کرتی ہے، اپنی صحت ہو، اپنا مال ہو، یا اپنی دنیا ہو، جن اعتبار سے ہیں، اگر ان کو صحیح ڈائریکشن میں آدمی استعمال کریں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت آدمی خود تصور کرے گا، آدمی خود اس کا احساس پیدا کرے گا، آدمی کے اندر خود اس چیز کا احساس پیدا ہوگا کہ نہیں واقعی بڑی نعمت ہے، واقعی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں، جب آدمی اپنی نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، آٹومیٹک اس کے ہارٹ کے مفسرین نے بات کو نقل فرمایا، جب آدمی اپنی نعمتوں کو شمار کرے گا کہ میری کیا کیا نعمتیں ہوئی، میرے صبح سے اٹھنے کے رات کے سونے تک میں نے اللہ کی کن کن نعمتوں سے کو استعمال کیا، اگر آدمی ان نعمتوں کو لسٹ بنائے اور اس کو چیک مارک کرے تو آٹومیٹکلی اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ انسان کی طبیعت ہے، جو آدمی اس کے اوپر احسان کرتا ہے اس کی محبت بڑھتی ہے، جو آدمی احسان کرتا ہے تو اللہ سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑا احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ماتحت مفسرین بات ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا جو انسانوں پر احسان کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے، ذات مقدسہ ہے۔ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے، اس کو گنے، تو آدمی کے اندر اللہ کی محبت کو اور بڑھاتی ہے۔ لیکن حضرت اقدس سامعین نور اللہ مرکزہ نے اسی آیت کے ماتحت دو عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ مومنوں اللہ سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، یہ مشرکین بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر ٹھہراتے ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے، جو مومنین وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک بات یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ان مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بت کی طرف سے مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے یا فلاں بت کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، تو اس دین سے اس کی محبت ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا کسی مشرکین کو، کسی مورتی کے پوجا کرنے والے کو اس بات کا یقینی علم ہو جاوے کہ فلاں بت کی طرف سے میرے مال کے اندر نقصان ہونے والا ہے، میری جان میں نقصان ہونے والی ہے، تو اسی دن سے آٹومیٹکلی اس کی اس بت سے محبت ختم ہو جائے گی، اس کی جو تھا وہ انقطاع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا الٹا کر دیکھیں، ہم مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے وَلَقَدْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہمارے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے ساتھ جو چیز نقصان ہوتا ہے، جو ہماری کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کسی کا ایمان اللہ کے ساتھ کم نہیں ہوتا، کسی کی محبت اللہ کے ساتھ کم نہیں ہوتی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ نہیں کہ صرف فائدے کے اندر اللہ کو محبت کرتے ہیں، نقصان پہنچنے پر بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت صاحب اسی بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کو کوئی بڑی آفتیں آتی ہیں، کوئی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، ہم نے بہت سے نے سنا ہوگا ہمارے علاقوں کے اندر کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ لوگ اوپر والے کا نام لیتے ہیں، اب تو اوپر والا سنبھالے، اوپر والا دیکھیں، اوپر والا دیکھیں۔ یہ اوپر والے سے ان کی مراد وہی ہوتی ہے جو اللہ ہے، خالق المالک ہیں، وہی مراد ہوتی ہیں۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس مصیبت کے موقع پر یہ اپنے دیوتاؤں کو بھول جاتے ہیں، اپنی مورتیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے مصیبت کے موقع پر اپنے رب کو بھولتا نہیں ہے، مصیبت کے موقع پر اپنے رب کو بھولتا نہیں ہے۔ اور یہ ایمان کی علامت بیان کی ہے، اگر آدمی کو اپنے اندر ایمان کو چیک کرنا ہے تو ان حالات میں چیک کرے کہ کیا مصیبت میرا رب یاد آ رہا نہیں آ رہا ہے۔
اشد حب للہ، اللہ سے وہ گہری محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ گہری محبت اللہ کی ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی بجائے گناہوں کی نحوست کے وہ اس چیز کو نکال نہیں سکتی۔ گناہوں کی نحوست الگ چیز ہے جو آدمی کے دل کو رفتہ رفتہ وہ کمزور کر دیتی ہے، وہ کمزور کر دیتی ہیں۔ اور جب گناہوں کا آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ دھیمے 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 دھیمے، اور اس میں سے خاص کر شرک کا گناہ جو ہے، شرک کا گناہ، اسی آیت کے ماتحت حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک اصول، ایک ضابطہ بھی بیان کیا ہوا ہے۔ اگر اس آیت میں آپ غور کریں، توجہ کریں، تو اس میں ایک لا سمجھ میں آتا ہے، ایک قاعدہ، ایک اصول سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ شرکت فی محبت، جو محبت میں جو شرکت ہوتی ہے اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ محبت میں شرکت، اس کو بھی شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شرک کہتا ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، کسی بیوی ہوتی ہے، بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہے، جو محبت اپنے شوہر سے ہے وہی شوہر والی محبت اگر کسی آدمی سے ہو، کسی اور آدمی سے، تو محبت میں شرکت ہوئی تو اس بیوی کو آنیسٹ نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو خیانت دار شمار کیا جائے گا۔ ان کفار مشرکین کو اللہ کی محبت ہے، لیکن وہی جو ربوبیت والی محبت، جو ربوبیت والی جو محبت ہے، جو اللہ کی قدرت اور عظمت والی محبت ہے، وہی محبت ان کو اپنے دیوتاؤں سے بھی ہے، وہی محبت ان کو اپنی مورتیوں سے بھی ہے، وہی محبت ان کو اپنی مورتیوں سے بھی ہے۔ تو یہ محبت میں شرکت اس کو بھی شرک کہا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ہماری سوسائٹی میں دیکھیں، ہمارے علاقوں میں دیکھیں، ہماری چیزوں میں دیکھیں، شریعت اسلامیہ نے اللہ کا وہ مقام فکس کیا ہوا ہے، اللہ کا مقام اللہ کا ہے، اللہ کے بعد وہ مقام انبیاء کا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اعتقاد رکھے کہ فلاں نبی کی قبر پر جانے سے، فلاں ولی اللہ کی قبر کے اوپر جانے سے، یا فلاں بزرگ کی قبر پر جانے سے ہم وہاں جا کر یہ دعا کریں کہ ہماری اولاد کو دینے والے یہ بزرگ ہیں، وہ بزرگ ہماری مجھے اولاد بخش دیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے اکثر جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہے، وہ ایک قبروں پر، کبھی اس قبر، کبھی اس مزار پر، کبھی اس مزار پر، یا جن کو روزی کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ مختلف مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کے روزی مانگتے ہیں۔ اور اگر ان کا اعتقاد یہ ہے کہ مجھے روزی دینے والے یہ صاحب قبر ہے، نعوذ باللہ، تو وہ آدمی شرک ہے، ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ تو کہنا اللہ کی محبت، اللہ خلوص محبت چاہتا ہے۔ ربوبیت کے اندر اللہ کا وصف کہ میرے سوا کسی اور کی ربوبیت کے تیرا دل میں اعتقاد نہ ہو، میرے علاوہ کوئی تیرا کام بنانے والا یہ اعتقاد تیرے دل میں نہ ہو۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو بنا ہوا نہیں ہے، کبھی اس حالات کے کبھی یہاں چلے گئے، کبھی اس کے اوپر چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، کبھی اس کے پاس بولیے سے مانگ لیا، کسی اس سے مانگ لیا، تو نہیں کہ یہ چیزیں نہ ہو۔ یہ شرکت جو ہے، محبت میں جو شرکت ہے، اس کو بھی شرک قرار دیا جاتا ہے، اور شرک کے ذریعے سے آدمی ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس آیت کے پہلے جز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے بہت شدت محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اعتدال قائم رکھا ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا اعتدال قائم رکھا ہے۔ اب آدمی صرف اللہ کی محبت میں اتنا آگے نہ چلا جائے کہ باقی چیزوں کو اگنور کرنے لگے۔ اب وہ اپنے گھر والوں سے یا اپنی اہلیہ سے، اپنے بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے، کاروبار سے محبت نہیں ہے، اور ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھے صرف اللہ کی محبت، صرف اللہ کی محبت۔ علماء کرام نے اس بات پہ اشارہ فرمایا، خاص طور پر حضرت اقدس ثانوی اللہ مرکزہ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو محبت کی ڈیمانڈ کی ہے مسلمانوں سے اللہ کے ساتھ جو محبت کرنے کی، وہ محبت ہے جو اشد کو قید لگائی ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو۔ اس کے علاوہ جو اور درجے ہیں محبت کے کم تر، اس سے جو ہم وہ بیوی سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ کاروبار سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ اولاد سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ دنیا کی اور چیزوں سے بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان اولیاء اللہ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان بزرگوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے جن کے پاس ہم جا کر دعائیں مانگتے ہیں، ان سے یقیناً محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، علماء کرام کا احترام کریں، ان سے محبت رکھیں، لیکن محبت میں اتنے آگے نہ چلے جو اشدو کی ڈیفینیشن جو ہے، جو اللہ کے لیے خاص ہے، تو وہاں پر اس کا پورا ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو باتیں اشارت فرمائی گئی اس میں، ایک تو یہ کہ مومنین کو اپنی لمیٹیشن یاد رکھنی چاہیے کہ میری کیا لمٹ ہے، اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اشد حب للہ، کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو، سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ یہ باتیں اشارت فرمائی گئی ہے کہ وہ ہمارے مشکل کشا، ہمارے کام کاج بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ان بزرگوں کو یا ان علماء کرام کو یا ان ولیاء اللہ کو یا ان اولیاء کو یا ان رسولوں کو، ان اور کسی اور کو ایسے تصور خیال دل میں نہ آئے، ورنہ آدمی شرک کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ایک بار ارشاد فرماتے ہیں
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، پارٹنر ٹھہراتے ہیں، ان کی ایک عجیب عادت ہے، وہ یہ کہ جب ان کو کوئی بڑی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بڑی مصیبت پہنچتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اسی بات کو سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشرکین کفار جو ہیں، اور جب یہ سمندروں کے راستوں پر چلتے، تجارت کی گھر سے نکلتے ہیں، اور جب ان سمندر کا طوفان ان کشتی کو پکڑتا ہے، اور وہ اپنی جان کے لالے محسوس کرتے ہیں کہ اب جان ہماری چلی گئی، تو اس وقت وہ اللہ کی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے، چھوڑا لے۔ ہمارا زمانہ سمجھے کہ جب کوئی آدمی فلائٹ کا سفر کر رہا ہے اور وہ اس پر ویدر خراب ہو گیا اور فلائٹ ایسا ہو رہا ہے کہ بالکل ابھی ٹوٹنے گرنے والا ہے، تو سب اللہ کو پکاریں گے، سب اوپر والے کو، اس میں کوئی کسی مورتی کو نہیں پکارتا، سب اوپر والے کو پکارتے ہیں۔ لیکن جس وقت کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں، جب فلائٹ سیفلی لینڈ ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ وہ مورتی کو پکارتے ہیں، جنہوں نے لات نام رکھا ہوا ہے، عزا نام رکھا ہوا ہے، منات رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے علاقوں کے جو بھی نام ہیں، وہ ان مورتیوں کو جا کے پکارنے لگتے ہیں، ان کو وہ ماننے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کرتا ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر وہ اسی سچویشن پر غور و فکر کریں جس سچویشن میں ہم نے ان کو مبتلا کیا تھا، جو آزمائش ان کے اوپر آئی تھی اللہ کی طرف سے، جو مصیبت آئی تھی، اور اس مصیبت انہوں نے تصور کیا تھا کہ اس مصیبت میں اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ اس سمندر میں جب پکڑے گئے، جب ہوا میں فلائٹ کو پکڑے گئے، تو ان کے تبھی تو اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں وہ بھول چکے ہیں، کوئی معبود کوئی یاد نہیں آیا۔ اگر اسی تصور کو استعمال کر لیں اور دنیا کی اور نشانیوں کو دیکھیں تو ان کو توحید اور وحدانیت سمجھ آ جائے گی۔ کیوں وحدانیت سمجھ آئے گی؟ کہ اس مصیبت کے موقع پر انہوں نے اس بات کا اعتقاد کیا کہ اس بلا کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ انڈائریکٹلی اللہ کی قوت کا اعتراف کیا، اللہ کی طاقت کا اعتراف کیا۔ جب اللہ طاقت ہے، اللہ کی طاقت اور قوت کا اعتراف کیا، اس کے تو باقی جو لوگ تھے وہ عاجز تھے۔ عاجز سے مطلب وہ ہیلپ لیس تھے، وہ مدد کرنے کے لائق نہیں تھے، اس لیے ان کو پکارا نہیں ہے۔ یہی تو توحید ہے، یہی تو وحدانیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر اسی سچویشن کو غور کریں جس سچویشن میں ان کو اللہ کی مدد مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو توحید اور وحدانیت سمجھا دیں کہ یہی تو اللہ تعالیٰ ہے ہمارے جو تمام طاقت اور قدرتوں کے مالک ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ جمیعا، جتنی بھی طاقت ہمیں تصور میں آتی ہے، جتنی بھی پاور اور پوزیشن ہمیں تصور میں آتے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ہیں، تمام کے تمام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اللہ بڑی سخت، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے آخرت کے اندر۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی اپنی نشوں میں نہ پڑے، وقتی طور پر ملنے والی پوزیشن اور پاور کے نشوں میں نہ پڑے۔ اصل طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل طاقت اور قوت۔ یہ ہمارا آج دنیا کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ دیکھیں دنیا کے حالات اٹھا کر، جن کو کچھ چیزیں کچھ مل جاتا ہے تو وہ اپنے پاور کو شو آف کرنا چاہتے ہیں، اپنے طاقت دکھانا چاہتے ہیں۔ جیسے بیٹے وہ حق ہے یا خیانت ہے، امانت داری یا خیانت داری ہے، حق ہے یا جھوٹ ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ کہ وہ اپنے منفعت پورا کرنے کے لیے، اپنے بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو خلاف چلتے چلے جاتے ہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ان تمام چیزوں کا ایک اینڈ ہے، اللہ کی طاقت کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی طاقت ہے اس کی ایک دن اینڈ آنے والا، ایک لمیٹیشن ہے، ایک بارڈر ہے، وہاں جا کے ختم ہو جائے گا، وہاں جا کے ختم ہو جائے گی۔ دنیا سے اٹھا کر دے کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے، لیکن ان کی طاقت کی ایک لمیٹیشن تھی، اس لمٹ کے بعد کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ وہاں موجود ہے۔ تو اللہ اس آیت کے ذریعے ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے، دیکھیں ہمیں آپ کو جو کچھ بھی مل جائے لیکن میری طاقت کو چیلنج نہ کریں، میری طاقت کو چیلنج نہ کریں، یا اپنی طاقت کے نشے کے اندر کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا ڈیسیجن نہ لیں، یا کوئی ایسا کام نہ کریں جو میرے اصولوں کے خلاف ہو، جو میری شریعت کے خلاف ہو، جو میرے قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام طاقتیں، تمام قوتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام طاقتیں، تمام قوتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بڑی موٹی موٹی چیزیں تھیں ہمارے سمجھنے کے لیے، اور ان آیاتوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں ترقی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے شوق کو مزید اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ یہ مجلس جو ہے نا وہ معمولی نہ سمجھیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن ہمارے اندر وہ ایمان بلڈ کرتا ہے، اللہ کی محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آج اس مجلس کے بعد سوچ سکتا ہے کہ میرا پرسنلی میرے رب سے کتنی محبت ہے،
میرے رب سے میری کتنی محبت ہے. اشد اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فرما ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ سے بہت سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میں اپنے گریبان میں جا کر دیکھوں کیا میرے دل کے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے یا میری بیوی کی محبت سب سے زیادہ ہے یا میری اولاد کی محبت سب سے زیادہ ہے یا میرے کاروبار کی محبت سب سے زیادہ ہے یا میرے بزنس کی محبت سب سے زیادہ ہے یا میری دنیا مال و دولت کی محبت سب سے زیادہ ہے. اور رب تو ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے. تو ان مجلسوں میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لے اور کوشش کرے اللہ سے کلوز جانے کی, اللہ کے نزدیک جانے کی. اگر جب اللہ کے نزدیک چلے گئے نا اللہ کے نزدیک, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی, چاہے حالات کتنے مخالف ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ, صحابہ کرام کی ذات مقدسہ, ساری دنیا کی طاقت آپ کے خلاف ہو گئی تھی. کتنے چند لوگ تھے لیکن اللہ نے کیسے مدد کی, کیسے ان کو نکالا. وہ تو بہت دور کے واقعات ہیں. ہمارے قریب زمانے کے اندر دنیا کے وہ خطے وہ علاقے آج بھی موجود ہیں جہاں کے لوگوں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کیا. انہیں بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت بھی انہیں گھٹنوں پر نہیں لا سکی, بلکہ وہ ان سپر پاور کو گھٹنے پہ لے کے آ گئے اور ان کو دن دبا کر وہاں سے بھاگنا پڑا. ایسے دوستوں بزرگوں, ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں, کوشش یہ کریں کہ ان مجلسوں میں بیٹھ کر ہمیں اپنے رب سے کنیکشن مضبوط ہو اور قریب جائیں اللہ کی معرفت کو. ہم نے توحید کے مختلف دلائل پڑھے, مختلف چیزیں ہم نے سنی, علاماتوں کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے, دلیل کے ذریعے سے. اب اللہ کی توحید اور بیٹھنی چاہیے دلوں کے اندر اور فائدہ ہوتا, تبھی تو ہماری مجلسوں کا فائدہ ہے. یہ کانوں کی لذت کے لیے تو ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.